عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو ان کی پارٹی عاصم منیر سے اس کا بدلہ لے گی۔ آج کچھ اور بھی کچھ دیکھنے میں آیا کہ اسلام آباد میں ان کی کوئی تصویریں لگی ہوئی تھی، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ نام نہاد بزرگ شہری ہیں، جس طریقے سے وہ پنجاب حکومت کو، وہ مریم نواز کو گالیاں دے رہے تھے، اس طرح سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور یہ توہین مذہب سے متعلق مقدمات سے ہے، جن کی تعداد میں دن بدن بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جن کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ گئی ہے۔ اور جب میں سینکڑوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی 700-800 کے قریب ہے، اور بالخصوص پچھلے سال سے اس میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ زیادہ تر کیسز جو ہیں یہ پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک جو ابھی تک کی رپورٹس ہیں، جس میں کو پولیس کی رپورٹس بھی ہیں اور اس میں ہیومن رائٹ کمیشن کی بھی رپورٹ ہیں، اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ ایک گروہ ہے، ایک ہی پیٹرن ہے جو کہ مسلسل استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے جو متاثرین ہیں وہ بھی ایک جو بڑی ایک ٹریجک قسم کی سٹوریز ہیں کہ کس طریقے سے کوئی نوجوان لڑکے جو ہیں ان کو پھنسایا جاتا ہے مختلف ہیلے بہانوں سے، اور پھر بعد میں ان پر کوئی کیسز بنوائے جاتے ہیں، اور اس سارے عمل میں کوئی پہلے پرائیویٹ انڈیویجولز انوالو ہوتے ہیں، بعد میں وہ ایف آئی اے کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا ذکر اور اس کی گونج اب ہائی کورٹ میں بھی سنائی دی گئی ہے۔ اس پر ہم کسی دن ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے، لیکن جو اس حوالے سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کیس کو سن رہے تھے، بلکہ پچھلے ہفتے سے اس کو سن رہے تھے، پہل ان کو بھی کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور بعد میں انہوں نے اس کی جو ساری کارروائی ہے اس کو لائیو کر دیا، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور جو لوگ ان پر پریشر ڈال رہے ہیں، جو ان پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، ان پر بھی ایک دباؤ آئے کہ ہم جو بھی کریں گے اس کو کیمرے کی آنکھ محفوظ کرے گی اور لوگوں تک ساری باتیں پہنچ رہی ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے حکم جاری کیا ہے کہ وفاقی حکومت اس بارے میں ایک کمیشن قائم کرے، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن قائم کرے، جو کہ اس بارے میں اپنی رپورٹ مرتب کرے۔ ناظرین، اس حوالے سے پہلے ایک نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس وہ اس پر کام کر چکا ہے، اور اس پر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پولیس کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، اس پر ایف آئی اے میں پر بڑے سنگین الزام ہیں کہ کس طریقے سے جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کے لوگ اس عمل میں اس گینگ کے ساتھ ملوث ہیں۔ وہ گینگ جو ہے وہ کس طرح بندوں کو ٹریپ کرتا ہے، اور پھر آگے یہ بڑا جو کہ عام طور پہ کسی کمپلین پر ایکشن لینے سے اتنی جلدی ان کو اتنی نہیں ہوتی جتنی اس معاملے میں انہوں نے تیزی دکھائی ہے۔ کوئی صبح کے ٹائم اگر کمپلین کوئی درج ہوئی ہے تو رات کے ٹائم تک وہ بندے گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ بڑی ہی دردناک قسم کی، افسوسناک قسم کی سٹوریز ہیں، اور حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور یہ بڑا ہی اہم کیس ہے۔ اور انہوں نے جو ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جب اس کمیشن کی کارروائی ہو تو تب اس کارروائی کو بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے مختلف گینگ آپریٹ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، میں نے جو اس حوالے سے ڈیٹیل پڑھی ہے، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ واقعی اس کو لائیو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے عام لوگ اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں، اس سے بچے متاثر ہو رہے ہیں کہ کس طرح ان کو سوشل میڈیا پر مختلف ہیلے بہانوں سے ٹریپ کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ان پر کیسز بنائے جاتے ہیں۔ پھر کئی بہانوں سے ان سے کوئی دوستی کی جاتی ہے، ان کو ملنے کے بہانے کسی پبلک پلیس پر بلایا جاتا ہے، اور ادھر سے پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ کیس چل رہا تھا اور اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ تھی، لیکن دیکھنے والے بہت کم تھے۔ کہ کتنے دنوں سے جو کارروائی ہوئی ہے، تو میں کل کوئی اس کی کوئی سن رہا تھا، تو تقریباً ہارڈلی کوئی
2000 لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. اب 2000 میں وہ بھی شامل ہوں گے کہ جنہوں نے صرف کلک کیا ہوگا, جنہوں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. لیکن ناظرین وہ سب کو دیکھنی چاہیے. آنے والے ٹائم پر جب کوئی کمیشن بنے گا اس کے حوالے سے بھی میں آگاہ کروں گا, اور اس سے پہلے میں اس پر ایک تفصیلی پروگرام اپنے کسی مہمان کو بھی بلاؤں گا. آپ کو بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ کس طرح لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. یہ اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ کہیں آپ کے میرے بچے وہ بھی ان کے ٹریپ میں نہ آ جائے. تو ناظرین یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ آج ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن سے ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے. جمشید دستی کا معاملہ کافی دیر سے چل رہا تھا, تقریباً 2008 سے چل رہا تھا. جمشید دستی پر الزام تھا کہ جمشید دستی کے پاس ڈگری جعلی ہے, اور جمشید دستی نے کوئی درس نظامی کی ڈگری لی ہوئی تھی. کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جمشید دستی نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا, لیکن اس کا اصرار تھا کہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے. اس کا معاملہ پہلے جب سپریم کورٹ تک پہنچا تو سپریم کورٹ نے اس کو کچھ باتیں پوچھیں, جیسے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں, تو جمشید دستی کے نالج میں نہیں تھا. تو ان کا سپریم کورٹ کا یہ خیال تھا کہ ایک وہ آدمی جو کہ جس نے درس نظامی کیا اس کو اتنا نالج تو ہونا چاہیے. تو خیر یہ ہے کہ اس ٹائم کافی اس پہ کوئی جسٹس رمدے صاحب, خلیل الرحمان رمدے, انہوں نے کافی اس کے ساتھ سینگ پھنسائے اس کو. جو جمشید دستی سے کوئی بحث و تکرار بھی ہوئی, اور ساتھ اس ٹائم افتخار چودھری بیٹھے ہوئے تھے چیف جسٹس. انہوں نے کہا جی ذرا دھیان سے بات کرنا, دستی صاحب جو ہیں کل پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے اس سسٹم پر بات کی کہ جدھر دستی صاحب جیسے بندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں, آپ ریزائن کر دیں. اگر آپ ریزائن نہیں کریں گے تو ہم آپ کو نااہل قرار دے دیں گے. تو اس ٹائم جمشید دستی نے ریزائن کر دیا تھا, لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تب سے چل رہا تھا. جمشید دستی جو ہے وہ بعد میں الیکشن بھی لڑتے رہے, اور مختلف ٹائم پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کر لیں. ایک ٹائم پر انہوں نے لا کی ڈگری کرنے کی کوشش کی, نہ جانے کہ انہوں نے کوئی پڑھے بغیر کیسے اتنا ایک ڈیرنگ سٹیپ لے لیا. جب بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے وہ لا کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے جو لا کا پارٹ 1 ہے اس کے ایگزام میں اپیئر ہوئے, اور تمام پرچوں میں وہ فیل ہو گئے. اور اب جو ہے معاملہ ان کا تب سے چلتا ہوا 2008 سے چلتا ہوا اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی تھا, اور ابھی اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو معاملہ بھیجا تھا, تو اسپیکر نے بھی اب اس پر ایکشن لیتے ہوئے ان کو الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دے دیا. تو اس لحاظ سے جو جمشید دستی والا معاملہ ہے یہ ایک سب لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اوورال جو جعلی قسم کے لوگ یا جو جعلی ڈگری والے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو اس سے آپ پوری عوام کی توہین ہوتی ہے, اس سے جمہوریت کی توہین ہوتی ہے. ناظرین اب جو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہے. عمران خان کے ایک علیمہ خان ابھی عمران خان سے مل کر آئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو ان کی پارٹی عاصم منیر سے اس کا بدلہ لے گی. عاصم منیر کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو آرمی چیف ہیں, فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر. عمران خان کے لہجے میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے. ساتھ آگے 5 اگست بھی آ رہا ہے کہ 5 اگست کو انہوں نے کوئی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی والے اس معاملے میں بھی اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں. آج جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہے وہ کافی غصے میں نظر آ رہے تھے, اگرچہ وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے تھے, عالیہ جو ہے اس کے حوالے سے وہ کافی غصے میں تھے. تو جو پارٹی ہے وہ بھی کافی چارج نظر آ رہی ہے, اور عمران خان جو ہیں وہ بھی ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے لہجے سے یہ بات عیاں ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی ایسی آگے کوئی ریلیف کی امید نہیں ہے, کوئی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی مذاکرات آگے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو جو ان کا کہنا ہے یہ ایک بڑا ہی ایک اہم سٹیپ ہے جو انہوں نے علیمہ خان کے ذریعے باہر پیغام پہنچایا. آج کچھ اور بھی کوئی دیکھنے میں آیا کہ کوئی ادھر اسلام آباد میں سینٹورس کے پاس کوئی 1-2 جگہ پہ ان کی کوئی تصویریں لگی ہوئی تھی, جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ڈائی میں ایک تصویر ٹائپ بنی ہوتی ہے اور اس پر سپرے کرتے ہیں
اس میں لکھا ہوا تھا کہ عوامی فیلڈ مارشل عمران خان، تو ایک دو جگہ پر ادھر سے نظر آئیں، تو تب سے جو ایک اسلام آباد کی انتظامیہ وہ بھی اس پہ غور کر رہی ہے کہ کس بندے کی شرارت ہے، تاکہ اس کو تلاش کیا جائے، اور اس کو اب دیکھیں کہ وہ اس کے بعد اس کا کیا بنتا ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بندے کو تلاش کر لیں گے تو ابھی تک اس کو کوئی نہیں جانتا، وہی مزید لوگ جانیں گے. اسی طرح ہوگا جس طرح وہ ایک پہلے گالیاں دینے والے وہ بزرگ جو ہیں، وہ بزرگ شہری جو پہلے وائرل ہوئے تھے کہ کوئی مریم نواز کو اور فلاں کو کہ یہ اس علاقے میں پانی بہت زیادہ آ گیا تو لہٰذا یہ حکمرانوں کی غلطی ہے. حالانکہ لوگوں کا غصہ جو ہے اس کا بھی یعنی کہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اب جو پانی والی صورتحال ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستان تک ہے. اب تو سوشل میڈیا نے اگر واقعی ان کو شور دیا ہے، تو ابھی تو آپ نے کوئی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ٹیکسس میں ادھر بہت زیادہ تباہی آئی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، ینگ بچے جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں. ابھی بھی ان کی نیو میکسیکو ایک اور ریاست ہے، ادھر بھی سیلاب آیا ہوا ہے. پاکستان میں ابھی مونسون سے ابھی تک کوئی 111 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ناظرین، ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سیلاب ہیں اب پاکستان کا مقدر ہیں. پاکستان کا مقدر یہ مطلب یہ ہے کہ یہ نیو نارمل ہے، یعنی کہ یہ آتے رہیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک دو کو ایک دوسرے کو لان تان کر کے تو آپ سیلاب کا مقابلہ کر لیں گے، جس طرح ابھی دریائے سوات میں جو ہوا تو بس وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا پاکستان اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ایسے سٹیپ ضرور لے سکتا ہے کہ جس سے ہم سیلاب کے لیے سیلاب کا کچھ نہ کچھ یعنی کہ اس سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچاؤ کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو دریائی علاقہ ہے ادھر تجاوزات کو بند کیا جائے، جدھر تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جائے، دریا کو اس کا رستہ دیا جائے جس رستوں سے سیلاب گزرتے ہیں. اور ناظرین، یہ صدیوں سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ مختلف رستوں سے یعنی کہ سیلابی ریلے جس طرح گزرتے ہیں، زیادہ تر آپ پھر یہ کہہ لیں کہ وہ دریائی علاقے ہوتے ہیں. ان رستوں کو کھلا چھوڑا جائے تاکہ جو بھی سیلاب آئے وہ تباہی کیے بغیر ادھر سے گزر جائے. اس علاقے سے پاپولیشن کو ڈسپلیس کیا جائے، انہیں دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے. اور تیسری بات جو ہے، اپنے دیہی علاقوں اور اپنے شہری علاقوں ادھر سیوریج کا نظام بہتر کیا جائے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یہ جو نام نہاد بزرگ شہری ہیں، جس طریقے سے وہ پنجاب حکومت کو، وہ مریم نواز کو گالیاں دے رہے تھے، اس طرح سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. ویسے اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بزرگ شہری جو ہیں ان کا جو ایکٹ ہے، جو ان کی گالیاں ہیں، وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے ان کو بھی چاہیے تھا کہ اگر اس کو گرفتار کیا ہے تو اس کی غیر ضروری پبلسٹی نہ کریں، ان کو ویسے ہیرو نہ بنایا جائے. اور اس طرح کے معاملات کو ڈاؤن پلے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو زیادہ ہائی لائٹ کریں کہ اس سے کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اس طرح اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں پر چل پڑتے ہیں. تو ناظرین، آج کے پروگرام اتنا ہی، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.